سورہ ابراہیم آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، ان اللہ سریع الحساب۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ صدق الله العظيم۔ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله۔ اس ہے مخاطب، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے، سب پہ غالب ہے اور بہت سخت صاحب انتقام ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن یہ زمین و آسمان تبدیل کر کے اور لے آئے جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس وقت تمام لوگ اس ایک اللہ کی طرف لپک رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے کہ جس کے پاس سارا کنٹرول ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس وقت تو دیکھے گا کہ جو مجرم ہیں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ان کے کپڑے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ سارا کچھ اس لیے برپا کیا جائے گا تاکہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کا اس کو بدلہ دیا جائے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور حساب چکانے کے معاملے میں اللہ بہت تیز ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، اور یہ کتاب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے مستقبل سے آگاہ ہوں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور پھر اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ جان لیں کہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور ان دو چیزوں کے سامنے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ صاحب عقل ہیں ان کو یاد دہانی حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اس اگلی سورہ ہجر کا قرآنی نام ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب کی اور اس قرآن کی آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اور وہ وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس وقت سارے کافر چاہیں گے کہ اے کاش ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا۔ ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، تو اس وقت اس دنیا میں یہ کرنا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں،
یہ کھا پی لیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے لطف اندوز ہو لو، اس لیے کہ ان کو جھوٹی امیدوں نے سست کر رکھا ہے۔ ان قریب اس کا نتیجہ یہ جانیں گے، فسوف یعلمون، اس کا نتیجہ یہ ان قریب جانیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کرتے ہاں مگر جب اس کا ایک معلوم وقت آ جاتا ہے تباہی کا۔ ما تسبق من امۃ اجلھا وما یستأخرون، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس سے کوئی بستی والے، کوئی امت، کوئی قوم نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ ابتدا میں سورہ ابراہیم کی آخری آیات تھی۔ چونکہ ہم مکی صورتوں میں بار بار انبیاء اور رسولوں کے واقعات پڑھتے ہیں اور اس میں یہ چیز مشترک نظر آتی ہے کہ جب وہ اپنا کام کرتے ہیں جو کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور لوگ مزاحمت کرتے ہیں، لوگ ان کو اذیتیں دیتے ہیں، لوگ ان کو ذہنی طور پہ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، جسمانی طور پہ مبتلا کرتے ہیں تکلیف میں، اور وہ بالآخر تھک جاتے ہیں، تو اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کفار کوشش کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، اپنے ساتھ اور لوگوں کو ملایا اس کام کے لیے۔ جب دیکھا ہم سے اکیلے نہیں ہوتا تو یہود کو ملا لیا، ادھر ادھر کے قبائل کو ملا لیا کہ ان کو کسی طرح ہم اس کام سے روک سکیں، اور چونکہ یہ رکنے والے نہیں ہیں اس لیے ان کا کام تمام کر سکیں، اس نظریہ کو باطل ثابت کر سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بنیاد ہے یعنی رسول ہے اس کو شکست دی جائے، اخلاقی طور پہ بھی اور مادی طور پہ بھی۔ لیکن اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میرے رسولوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، یہ ان کے ساتھ پہلے سے وعدہ ہے۔ اور ان کی جو قومیں ہیں ان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں انہیں جو مخالفت کرتے ہیں ان کو میں دور عذاب میں مبتلا کروں گا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی۔ وہ سارے واقعات ان چیزوں کو ثابت کرتے تھے۔ مکہ والوں کو بتایا گیا، کل کے درس میں یہ بات آئی کہ تمہیں مثالیں دی گئی، تمہیں پہلی قوموں کے حالات بتائے گئے جن کی تباہ شدہ بستیوں پہ تم گزرتے ہو، جن کے علاقوں میں تمہاری حکومت ہے، تمہارا اقتدار ہے، تمہاری ٹور بنی ہوئی ہے، وہ کہاں گئے خود؟ تو جو معاملہ انہوں نے کیا اپنے رسولوں کے ساتھ، اگر تم بھی اپنے رسول کے ساتھ وہ معاملہ کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام۔ اور اگر اس وقت اللہ کا وہ وعدہ تھا تو اب بھی وہی وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ پہلی آیت تھی، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، کہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے اپنے رسولوں سے، کہتا ہے میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، میں اس وعدہ کو پورا کروں، اس لیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اس نے وعدہ کیا، وہ سورہ مجادلہ میں وہ آیت آئے گی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے اپنے اوپر لکھ رکھا ہے کہ میں نے غالب ہو کے رہنا ہے، اور میں نے اپنے رسولوں کو غالب کرنا ہے، میرا رسول غالب ہوگا۔ اور اس کے لیے اللہ زبردست طاقت والا ہے، وہ سب پہ اوپر خود غالب ہے، تو جب وہ کہتا ہے میں غالب کروں گا تو پھر کون ہے جو رسول کو مغلوب کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہمیشہ یہ میں آپ بات میں کرتا ہوں کہ نبی کی اور بات ہے،
انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا اس دنیا میں. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور ان کو شہید بھی اتنا ظلمن کیا گیا کہ آرا رکھ کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ بیت المقدس میں ہوا. ان کے بیٹے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالزاد بھائی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام زبردست قسم کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی، بڑے زبردست عبادت گزار، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور کوئی ایسی نظریہ بھی نیا نہیں پیش کر رہے. وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آنے والے رسول کا راستہ صاف کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے، تو وہ ان کی آمد کی خبر دے رہے تھے. ان کو یہ بات پسند نہیں آئی. پھر ان کے سامنے لا کے انہوں نے فتویٰ رکھا، استفتاء. اب یہ فتویٰ یہ تھا کہ بادشاہ وقت نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی تھی. جیسے آج کل یہ چیز حرام ہے، وہ 14 رشتے جو حرام ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں 4 پارے کی آخری آیت اور 5ویں پارے کی پہلی آیت، ان 14 رشتوں پہ ہے جو حرام ہے. اس طرح اس میں یہ بھتیجی بھی چچا کے اوپر حرام ہے، اور یہ پہلے بھی اسی طرح تھا. تو چنانچہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی یہ زناکار ہیں، اور ان دونوں کے اوپر وہی حد لاگو ہونی چاہیے جو زنا کی ہے. اور تورات میں یعنی قرآن حکیم سے پہلے زنا کی سزا رجم تھی. قرآن پاک نے اس سزا کا تذکرہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض زنا کی صورتوں میں رجم کی سزا دی، صحابہ کرام نے دی. اس کے لیے وہ علیحدہ سورہ نور میں ایک مضمون آ رہا ہے، ہم وہاں پہ تفصیل میں جائیں گے. تو جب بادشاہ وقت کے پاس، خاص طور پہ اس ملکہ کے پاس جب وہ فتویٰ پہنچا، تو اس نے آرڈر کیا کہ اس کا سر میرے حضور پیش کیا جائے. فتویٰ لکھنے والے کا، دینے والے کا سر پیش کیا جائے. اور یہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ 1500 کلومیٹر تھا. وہ ہومس جو شام کا آج کل شہر ہے اس میں تھی، اور یہ بیت المقدس میں تھی. حکومت انہیں کی تھی. چنانچہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، یہ وہ یحییٰ علیہ السلام ہیں جن کو انگریز مورخین کرسچن جو ہیں وہ ان کو جان دی بیپٹسٹ لکھتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے کہ لکھا ہوا ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کون ہے. وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جان دی بیپٹسٹ. تو ان کا سر تن سے جدا کر کے تشتری میں لگ کے اس فاحشہ عورت کے حضور پیش کیا گیا. یہ انبیاء کا معاملہ ہے، رسولوں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. رسول ہمیشہ غالب آئے، یا بصورت دیگر قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا دیا گیا، جیسے ہم واقعات میں پڑھتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں پہ خاص طور پہ اس کا تذکرہ اس لیے ہے کہ مکہ والوں کو پتہ لگے کہ تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ان کو شکست نہیں دے سکتے، اس لیے کہ میں ہوں اس کی سائڈ پہ. اور یہ کہ اس کی مخالفت کرنے والے بالآخر دور عذاب سے دوچار ہوں گے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، تاکہ وہ سمجھے بات کو. لیکن وہ کم ایسے تھے جو سمجھے. زیادہ تعداد ان کی وہی تھی کہ جنہوں نے مار کھائی، اور وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اب یہ بات پہلے بھی آئی تھی کل کے درس میں کہ لوگوں کے معاملات کو
جو ظالم ہیں ان کے معاملات کو اللہ اگر مہلت دے رہا ہے، معاملے کو مؤخر کر رہا ہے، تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل اچھل کے حلق میں آ جائیں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے اللہ کی طرف، یعنی جس اللہ سے وہ بچنا چاہتے ہیں اسی کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ وہ بات تھی فرد کی جو کل کے درس میں، آج قوم کی بات ہے۔ تو کہا کہ یاد رکھو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے مکہ والوں کہ جب یہ زمین و آسمان نہیں ہوں گے، قوانین تبدیل کر دیے جائیں گے، نوامیس تبدیل ہوں گے، یعنی جس زمین پہ محشر برپا ہونی ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ اس میں اونچ نیچ کوئی نہیں ہوگا، سیدھا ایک چٹیل میدان ہوگا، اور جتنی ضرورت ہوگی وہ اتنی پھیلی ہوئی ہوگی۔ اب یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اسی کو تبدیل کرتا ہے اور قوانین بھی تبدیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک خاص وزن ہے ہر چیز کا، اس کی کشش ثقل کی وجہ سے چاند پہ اسی چیز کا وزن اور ہوتا ہے، مریخ پہ اور ہوتا ہے، تو جب اس کی وہ کمیت جو ہے، ماس جو ہے وہ تبدیل ہوگا تو وزن تبدیل ہوگا اور صفات بھی تبدیل ہو جائیں گی۔ تو کہا کہ تم بالکل نا واقف ہوگا، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے، یہ قوانین ہی نہیں کام کریں گے وہاں پہ کہ ابھی دن ہے اور رات ہونے والی ہے، اور پھر یہ کہ گرمیاں ہیں اور سردی ہونے والی، یہ قوانین وہاں پہ نہیں، یہ نوامیس ہی نہیں، وہاں پہ اور سسٹم چلے گا۔ تو بدل الارض غیر الارض، اور یہ کہ تم چھپ نہیں سکتے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ سارے بھاگ رہے ہوں گے، ایک طرف کو دوڑ رہے ہوں گے، اور وہ طرف کیا ہوگی؟ اس اللہ کی طرف جو یکا و تنہا ہے، واحد اور قہار، سارا کنٹرول اس کے پاس ہوگا۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر دفعہ یہ اعتراض پیش کرتے تھے کہ ہم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں آخر یہ بھی تو کسی دن ہمارے کام آئیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، دنیا میں ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اس کے قریب ہیں۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کریں، اور آخرت میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی سفارش سے، اس لیے کہ اللہ کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے نعوذ باللہ ان کی بات سننے کا، سننے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، ان کی سفارش وہ سنے گا۔ اب یہ بات جو ہے ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا اس دن، القہار، کنٹرول سارا اسے ایک اللہ کے پاس ہوگا، دوسروں کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تو کہ آپ دیکھیں گے کہ جو مجرم ہے، مجرم کون؟ جس نے جرم کیا ہوا ہے، اور جرم یہاں پہ وہ جرم ہے کہ جو اللہ کے پیغام کی مزاحمت میں انہوں نے کی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مزاحمت کرنے والے ہیں، جو مقابلے پہ اتر آنے والے ہیں، یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اصفاد مقرنین، باندھے ہوئے زنجیروں کے اندر، سرابیلہم من قطران، کپڑے ان کے تارکول کے ہوں گے۔ اب ہر جگہ اس کا معنی تارکول لکھا ہوا ہے، اور تارکول کو جدید عربی میں کہتے بھی قطرانی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ قطران ہے تو وہ کتران کہتے ہیں، اور یہ تو اصل میں آخری پروڈکٹ ہے، آخری چیز ہے جو باقی بچ جاتی ہے، زمین سے جو چیز نکلتی ہے جس کو نفت کہتے ہیں، اس سے تو جو ہماری ریفائنریاں ہیں یہ تقریباً 200 آئٹم علیحدہ کرتی ہیں،
اس میں پیٹرول بھی ہے، ڈیزل بھی ہے، لائٹ سپیڈ ڈیزل بھی ہے، اس میں پلاسٹک کی چیزیں ہیں، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ جو آخر بچ جاتا ہے وہ تارکول ہے، لیکن زبردست آگ پکڑتا ہے، اس میں بھی وہ صفت شامل ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات ہے کہ جدھر چپک جاتا ہے ادھر ہی اس کو آگ لگے تو آگ لگی رہتی ہے۔ تو اس وقت بھی یہ بات کہ سرابیل کپڑے، ہمارے لغت کے محققین نے کہا کہ یہ لفظ اصل عربی کا نہیں ہے، یہ جو فارسی کا لفظ سراول ہے اس سے آیا ہے۔ اور وہ جو محقق ہیں بڑے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو جو مختلف الفاظ لکھے عربی کے کہ یہ عربی کے نہیں ہیں، یہ فارسی سے آئے ہیں، یہ ترکی سے آئے ہیں، یہ فلاں زبان سے آیا ہے، یہ ثابت کیا کہ ان الفاظ کا اور معانی کا اور ان چیزوں کا تعلق تہذیب کے ساتھ ہے، اور تہذیب کے معاملے میں جزیرہ نما عرب کے لوگ، حجاز کے لوگ بہت پیچھے تھے۔ کپڑوں کا اپنا نام نہیں ہے، سراول فارسی میں کپڑوں کو کہتے ہیں، اور شاید یہیں سے ہمارا سلوار بھی نکلا ہے۔ تو سرابیلہم من قطران، ان کے کپڑے تارکول کے بنے ہوئے ہوں گے، وتغشا وجوہہم النار، اور آگ نے ان کے چہروں کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ جب تارکول کے کپڑے ہیں تو ظاہر ہے پھر آگ ہی ہے وہاں پہ۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، کہا یہ ان بندوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے کہ ان کو میدان میں بلا کے اکٹھا کر کے اللہ نے یہ کام کیا، یہ کیا ہوا، اچھے بڑے پڑے ہوئے تھے، نہیں، ان کو پڑے رہنے دینا نہیں تھا، اس لیے کہ دنیا میں جو زندگی گزاری اس کا بدلہ دینا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا میں تعارف کرواتا رہتا ہوں کہ نہ کسی کی نیکی کا یہاں بدلہ دیا جا سکتا ہے، نہ کسی کی برائی کا۔ جو نیکی کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، جو برائی کا بدلہ دیا جاتا ہے، وہ ایک سمبل سا ہوتا ہے۔ جب اس برائی کو تولا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ برائی کا بدلہ دیا جاتا ہے بغیر تولے، اللہ کے ہاں تو باقاعدہ باٹ ہیں اس چیز کے، علادہ وزن کیا جائے گا اس کا، اور تول کے پھر اس کے برابر دیا جائے گا۔ تاکہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ دنیا میں جو کچھ بھی وہ کمائی کر کے لایا ہے، اور کمائی جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے، کمائی اعمال کی ہے۔ ہم جو ضروریات زندگی کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں، اور پھر اور اکٹھا کرتے ہیں، اس کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں، یہ کوئی کمائی نہیں ہے۔ کمائی ہوتی تو ہمارے کام آتی نا، کام نہیں آتی، ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ آگے جو چیز لے کے جائیں گے وہ اعمال ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جب یہ بات آئے کسبت یا عملت، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ جو اعمال ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، کیونکہ مکہ والوں کا نظریہ قیامت کے بارے میں منفی نہیں تھا، یعنی انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قیامت برپا ہی نہیں ہونی، ان کا نظریہ استبعاد کا تھا، یعنی وہ بعید ہے، ہم سنتے آئے ہیں کہ ہوگی، لیکن لاکھوں کروڑوں سال بعد برپا ہونے والی شے کے لیے آج اپنے آپ کو کیوں خوار کریں؟ اس لیے قرآن پاک میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، کہ حساب چکانے کے معاملے میں وہ بہت سرعت پسند ہے، جلدی کرتا ہے، ایک دم حساب چکا دیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قام اقامت، کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت برپا ہوگی۔ اور پھر یہ کہ جو عالم برزخ ہے اس میں بھی باقاعدہ ثواب و عذاب ہے،
اس کے ثبوت قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سورہ مومن میں جب ہم جائیں گے 24ویں پارے میں ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ فرعون کے بارے میں کہا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، کہ آگ میں ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام، اور اس دن بھی جب قیامت برپا ہوگی۔ اس کا معلوم ہوا کہ صبح و شام جو پیش کیا جاتا ہے یہ اس قیامت کے علاوہ ہے، یہ عالم برزخ ہے، اور وہ آیت اس بات کا ثبوت ہے۔ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بات آئی، اصل میں بہت ساری باتیں ہمیں اس لیے نہیں سمجھ آتی کہ جو بنیادی لفظ ہوتا ہے اس کا مفہوم غلط لے لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ قبر ہے کہ یہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اب اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے، کوئی دیکھنا چاہے اور ایسے کیے ہیں لوگوں نے، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مثلا حدیث میں یہ بات آئی کہ فلاں عمل کے بدلے میں اس کو ایک گرز ماریں گے، وہ 70 گز نیچے چلا جائے گا، تو آپ 6 مہینے بعد، سال بعد قبر کھولے، ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ یہ جو قبر ہے، لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا قبر، یہ عالم برزخ ہے، یہ اس عالم کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ایک اور عالم میں ہوتا ہے، ہمیں اس عالم کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی کسی آدمی کو کہیں کہ بھائی آپ اتنی تنگ جگہ پہ تھے کہ آپ کو بالکل گول کر کے رکھا گیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کی ووم میں کیا کہتے ہیں اس کو، بچہ دانی میں بچہ جو ہے وہ بالکل گول شکل کا ایک چھوٹا سا بال پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی یہ گھٹنے ادھر ہوتے ہیں اور یہاں سے اس کا منہ بنتا ہے، منہ ہوتا ہے۔ اب اتنی مشکل جگہ میں جب دنیا میں آ گیا تو یہ اس رقبہ سے، اس حجم سے کروڑوں اربوں کھربوں گنا زیادہ ہے، اور اس کو حساب لگا کے بتائیں کہ اتنی تنگ جگہ سے آپ آئیں، آپ تو بہت خفا ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، بالکل ایسے ہی اس عالم کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر اس سے پہلے، اس استقرار عمل سے پہلے کہا تھا ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن تھے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے پیدا کر دیا تھا، اور پوچھا تھا اس سے کہ میں تیرا رب ہوں کہ نہیں، کہا رب ہوں۔ پھر سب کے اوپر موت آ گئی، امت نسنتین و احییت نسنتین، کہیں گے یا رب آپ نے ہمیں 2 موتیں اور 2 زندگیاں دی، وہ پہلی موت۔ تو وہ اس عالم کا یا اس عالم کا، دونوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں ساری۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس، کہا کہ یہ تو ایک تبلیغ ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ جو قرآن پاک آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا، آپ نے سکھایا، آپ نے اس میں مفہوم کو واضح کیا، یہ اللہ کا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ پیغام ویسے ہی نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے مستقبل سے آگاہ کیا جائے کہ یہ لائن پکڑی ہوئی ہے تو یہاں پہنچو گے، اور اس لائن پہ جا رہے ہو تو یہاں پہنچو گے۔ یہ ہے انذار، وارننگ، اطلاع کرنا کہ یہاں خطرہ ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ معبود صرف ایک ہے۔ اس لیے کہ سارے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو مضمون زیر بحث آیا وہ توحید ہے، اس کے ہر قسم کے دلائل دیے گئے، عقلی بھی
اور نقلی بھی. کہا کہ یہ اس لیے اترا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ الہ معبود ایک ہے، اور اس لیے کہ جنہوں نے نصیحت پکڑنی ہے، جنہوں نے یاد دہانی حاصل کرنی ہے، وہ صاحب عقل ہیں، وہ یاد دہانی حاصل کر لیں. اب اس آیت جو آخری آیت ہے، اس کو نمبر 1 تو آپ دیکھیں اس کی پہلی آیت کے ساتھ، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. وہاں پہ یہ بات تھی کہ یہ کتاب ہم نے اتاری آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں لائیں. معلوم ہوا کہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے کا طریقہ یہ ہے وہ ایک اللہ کو پانا، اور جو قرآن پاک میں انذار ہے، جو وارننگ ہے، جو تنبیہ ہے، اس پہ کام کریں اور اپنے آپ کو صاحب عقل مانتے ہوئے اس عقل کو استعمال کریں، تو پتہ چلے گا کہ یہ تو تمہارے اندر کی آواز ہے، یذکر تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. یہ بات جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ اندر موجود ہے. یہ دونوں یعنی اسی مضمون کو ایک دوسرے پیرائے میں بیان کیا، اور چونکہ یہ مضمون آیا تو اگلی صورت دیکھیں آپ، بالکل اسی طرح شروع ہو رہی. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. کہ یہاں کتاب کی بات ہو رہی تھی. اچھا، یہ کتاب، اس کی آیات جو ہیں قرآن مبین، واضح ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں واضح ہے. واضح وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو، یعنی مبین وہ ہوتا ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے خارج سے دلائل نہیں چاہیے، اس کے باہر سے دلائل کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اپنی صداقت کو اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اندر دلائل موجود ہیں. یہ اپنی ذات میں واضح ہے، قرآن مبین ہے. بس جس نے اس کی حقانیت کو دیکھنا ہے وہ اس کے اوپر غور کرے گا. وہ باہر اس کے لیے ثبوت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کہ لوگوں یاد رکھو وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان باتوں کو تسلیم نہ کرنے والے افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم نے مان لیا ہوتا. مسلمین، اسلام، تسلیم، ماننا. کہتے ہیں نا سر تسلیم خم کیا، یعنی بات کو مان لیا. تو جس نے اللہ کی بات کو مان لیا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو مان لیا، مسلمان ہو گیا. توحید و رسالت کا اقرار کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا. ہاں، اس وقت وہ افسوس کریں گے یا کاش ہم نے یہ کفر کی روش، نہ ماننے کی روش چھوڑ کے ماننے والی بات کو اپنایا ہوتا. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. کائنوں چھوڑیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل چیز دنیا کو اکٹھا کرنا ہے، کھا پینے، مزے کر لیں، لطف اڑا لیں. تمتع، یتمتعوا یعنی جو کچھ انہوں نے اکٹھا کیا اس سے فائدہ اٹھا لیں، لطف اندوز ہو لیں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. عمل کہتے ہیں جھوٹی امید لگا کے بیٹھ جانا. جھوٹی امید کون سی ہے؟ یہود نے کہا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور بڑے چہیتے ہیں، اس لیے عذاب ہمارے لیے ہے ہی نہیں، دوزخ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو جنت بنی ہے. یہ دوزخ تو یہ باقی جو لوگ ہیں جینٹائل، ان کے لیے. نصارہ نے کہا کہ ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، کفارہ ادا ہو گیا.
تمام گناہوں، اس لیے ہم جو چاہیں کریں۔ قرآن پاک نے کہا کہ سولی پہ تو وہ چڑھی ہی نہیں، قتل تو انہیں کسی نے کیا ہی نہیں، ہم نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اب کہاں گیا کفارہ تمہارا؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس زوم میں اپنی اخلاقیات کو بگاڑ بیٹھے، اپنی عبادات کو بگاڑ بیٹھے، اپنے معاملات کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور جو کچھ ہو سکتا تھا ان سے کیا، شرک اور بدعات میں ڈوبنا شروع کر دیا۔ لیکن ساتھ میں یہ امید ہے، یہ جھوٹی امید ہے، یہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں عمل، یلہہم العمل، ان کو مہلت دے رکھی ہے، ڈھیلا کر رکھا ہے، ان کو سست کر رکھا ہے، یعنی صحیح عمل کی طرف نہیں آتے، جھوٹی امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، کہا لوگوں کو یہ بڑی بے چینی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے ضعفاء صحابہ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اور دوسری طرف ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو البختری ہے، اس قسم کے امیر کبیر بڑے مال و دولت والے۔ اب یہ جب وہ مخالفت کر رہے ہیں، کب پکڑے گا ان کو؟ یہ کہہ رہے ہیں تو کب پکڑے گا؟ کہا لوگوں یاد رکھو کہ ہم کسی کو بھی، کسی اجتماع کو، کسی معاشرے کو، کسی فرد کو اس وقت تک گرفت میں نہیں دیتے ہلاکت کے لیے جب تک کہ وہ جو وقت اس کے لیے لکھا گیا ہے وہ آ نہ جائے۔ اب وہ وقت وہ ہے کہ جو پیمانہ اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ جب اخلاقی لحاظ سے یہاں پہنچے گا تو ختم، مہلت ختم، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو پھر صرف اللہ کا جو وعدہ ہے اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ایسے کر گزرے گا، ہمیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور جگہ سورہ حج میں اللہ پاک نے اس کا بھی بتایا کہ یہ کیوں لوگوں کی نگاہ میں کیوں دیر ہو رہی ہے۔ کہا ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب وہ پتہ نہیں ہماری گنتی کا جو 1000 سال ہے وہ جب اس کا ایک دن ہے تو اس کا ایک سیکنڈ جو ہے وہ تو ہماری میرے خیال میں 82 مہینے بنتے تھے، یا کہ ایک دفعہ میں نے کیلکولیٹ کیا تھا 82 سال بنتے تھے کہ 82 مہینے بنتے تھے، جس طرح، یعنی وہ اس کا ایک سیکنڈ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دیر ہو گئی ہے، ابھی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا۔ جیسے مکہ والوں کا نہیں، ان کا تو فیصلہ ہو گیا، 16-17 سال میں فیصلہ ہو گیا، ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا۔ تو کہا کہ کتاب معلوم، وہ اخلاقی لحاظ سے جس وقت اس لیول پہ آئیں گے گرفت میں آ جائیں گے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ وقت مقرر ہے کہ جس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ایک لمحہ پہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والفوز المورود وعلى آلہ واصحابہ الکرام